बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इल्म अकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द ब्लाइंड बॉय और ये इंग्लिश की बुक का पेज नंबर है 9। जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लीजिए और अपनी पेंसिल, रेज़र, शार्पनर भी ले लीजिए। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप वीडियो 1 2 भी देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक वीडियो 1 एंड 2 का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम पैराग्राफ नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 3 में जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है वो भी सीखेंगे और साथ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स भी देखेंगे और साथ में उर्दू ट्रांसलेशन भी करेंगे और ये जो पैराग्राफ है इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आज का लेक्चर अंतहा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है। आप इसको एक मरतबा इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ कंप्लीट सुन लीजिए। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं, तो वीडियो से नीचे राइट साइड पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसको प्रेस कर दें और साथ में फर्स्ट बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आपको मेन स्क्रीन के ऊपर पैराग्राफ 3 में यूज़ होने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। अब इनकी हम प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं इन वर्ड्स की जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है उसको प्ले करने लगा हूँ। हर वर्ड को 3 मरतबा दोहराया जाएगा, 3 मरतबा रिपीट किया जाएगा। अपनी इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ गौर से सुनना है कि हम इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। एक मरतबा सारी वीडियो सुन लें, फिर बाद में अगर कोई वर्ड आपको पढ़ना ना आ रहा हो तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन। penetrate, 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 squatting, 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 wrapped, 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 stained, 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 stroked, stroked, stroked. तो ये थी इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन। उम्मीद है कि आपने ये सारी सुन ली होगी। तो आइए अब हम इसकी पैराग्राफ की रीडिंग कर लेते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं पहले एक मरतबा इसकी रीडिंग को प्ले कर देता हूँ। आपने इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ इसको सुनना है और फिर आपने इसको ऐसे ही बाद में पढ़ लेना है। और अगर किसी जगह से आपको इसकी रीडिंग की जो प्रॉपर वे में प्रोनाउंसिएशन है वो समझ ना आ रही हो तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके सुन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। The bright moonlight could not penetrate the darkness of Jack's world as he made his way towards the village. Squatting down to rest, he wrapped the shawl around him. How many times had he buried his tear-stained face in this soft, sweet-smelling fabric while his mother stroked his hair and comforted him. ये थी इसकी रीडिंग। उम्मीद है कि आपने इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ इसकी रीडिंग सुन ली होगी। इसको आपने एज इट इज़ प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो मुश्किल अल्फाज हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी इंग्लिश मीनिंग भी दिए गए हैं, उर्दू मीनिंग भी दिए गए हैं और मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। नंबर 1 वर्ड है इसमें पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब होता है पास थ्रू, किसी चीज़ के अंदर जज्ब हो जाना, किसी चीज़ में से गुजर जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कागज़ के आपकी कॉपी के ऊपर पानी का एक कतरा गिर जाए तो वो उस पेज में से गुज़र के नीचे वाले पेज पे भी चला जाता है और उससे नीचे वाले पेज पर भी चला जाता है। इसका मतलब है कि वो पेजेस के अंदर से गुज़र गया है, यानी उनके अंदर से पेनिट्रेट हो गया, जज़ब होता जा रहा है ऐसे ऐसा नीचे नीचे। तो इस तरह कोई चीज़ जज़ब हो रही हो, नीचे नीचे जा रही हो तो हम उसको पेनिट्रेट कहते हैं, ठीक है। इसको हम पास थ्रू भी कह सकते हैं, जज़ब होना भी कह सकते हैं, गुज़र जाना भी कह सकते हैं। नंबर 2 वर्ड है स्क्वाटिंग। स्क्वाटिंग का मतलब है सिट ऑन द फीट, यानी अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चे ज़मीन के ऊपर ना पाँव के ऊपर ही बैठ जाते हैं, दीवार सा टेक लगा के, घुटने ऊपर की तरफ होते हैं, तो यानी आप कोई थक जाए और ज़मीन के ऊपर ही बैठ जाए तो रेस्ट करने के लिए, तो वो वर्ड होता है स्क्वाटिंग। उर्दू में, इंग्लिश में इसका मीनिंग है सिट ऑन द फीट, पाँव के ऊपर बैठ जाना।
اور اردو میں ہے گھٹنوں کے بل پاؤں پر بیٹھ جانا، یعنی کہ ایسے گھٹنوں سمیت پاؤں کے اوپر بیٹھ جانا۔ نمبر 3 ورڈ ہے ریپڈ۔ ریپڈ کا مطلب ہے کور اپ کر لینا، کسی چیز کو چھپا لینا۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ اس چیز کو ریپ کر دیں، کور اپ کر دیں، یعنی کہ اس کے اوپر ریپنگ پیپر چڑھا دیتے ہیں تو وہ چیز کور ہو جاتی ہے، اسے آپ کہتے ہیں ریپڈ۔ نیکسٹ ہے اسٹینڈ۔ اسٹینڈ کا میننگ ہے کلر اپ، پکا داغ، کسی چیز کے اوپر فکس کلر کر دینا، ایسا رنگ لگا دینا جو اتنا آسانی سے نہ اترے، مشکل سے اترے، چپکا ہوا صحیح مضبوط داغ ہو، اسے کہتے ہیں اسٹینڈ۔ نیکسٹ ہے اسٹروکڈ۔ جینٹل ہٹ یعنی آرام سے مارنا، یعنی کوئی آپ کے گھر میں کوئی بڑا اکثر ہے وہ چھوٹے بچے کے سر پہ ایسے آرام سے ہاتھ مارتا ہے، یا کسی چیز کو ٹیبل وغیرہ کے اوپر آرام سے ہاتھ مارتے ہیں تو اسے اسٹروکڈ کہتے ہیں۔ ویسے کسی بھی چیز کو ہٹ کرنا بیسیکلی جو ہے یہ اسٹروکڈ کہلاتا ہے، لیکن نارملی اس کو جینٹل ہٹ، آرام سے نرمی سے کسی چیز کو مارنا، ہم اسٹروک کے اسے سینس میں کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تھے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز اور ان کے میننگز، اور اب لاسٹ چیز ہے اور وہ ہے اس کی ٹرانسلیشن۔ ٹرانسلیشن اس کی ہم لائن بائی لائن بھی کریں گے، اور اس کی جو کمپلیٹ با محاورہ ٹرانسلیشن ہے وہ بھی کریں گے، وہ آپ کو سائڈ پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ اسے میں آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا تھوڑا ایکسپلین بھی کروں گا تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں۔ دی برائٹ مون لائٹ، برائٹ کہتے ہیں چمکدار، اور مون لائٹ جو چاند کی روشنی ہے، جو چاند کی چمکدار روشنی could not penetrate، وہ پاس نہیں کر سکتی تھی، کس چیز کے اندر سے وہ پاس نہیں کر سکی، گزر نہیں سکی، اس کا مطلب ہے کس چیز میں سے نہیں گزر سکی، the darkness of Jack's world، جو جیک کی زندگی میں اندھیرا آ گیا تھا، یعنی کہ آپ نے اسے پریویس پیراگراف 2 میں پڑھا تھا کہ وہ اس کے والد اس کے اوپر بہت سختی کرتے تھے، اس کو بہت مارتے تھے، ڈانٹتے تھے، ایک دن وہ اپنا گھر چھوڑ کے آ گیا، اور آتے آتے وہ اپنے ساتھ ایک چھڑی لے آیا، ایک سٹک لے آیا، اور ساتھ میں جو ہے اپنی والدہ کی ایک شاول یعنی ایک چادر بھی لے آیا۔ اگرچہ رات کا ٹائم تھا اور سب طرف چاند، اس ٹائم چاند نکلا ہوا تھا اور چاند کی روشنی سب طرف پھیلی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ وہ چاند کی روشنی تو سب طرف تھی، لیکن کیونکہ یہ اپنا گھر چھوڑ چکا تھا تو اس کی زندگی میں ایک اندھیرا تھا، ڈارکنیس تھی اس کی زندگی میں، ایک دکھ تھا، ایک غم تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو چاند کی روشنی ہے نا، وہ اس کی اس اندھیرے کو کم نہیں کر سکی، اس کے اندر سے نہیں گزر سکی، یعنی کہ جو اس کی ورلڈ میں ڈارکنیس آ چکی تھی، جو اس کی زندگی میں، اس کی دنیا میں جو ایک اندھیرا آ چکا تھا کہ والدہ بھی اس کی فوت ہو گئی تھی، اب وہ گھر بھی چھوڑ کے جا رہا تھا اور اداس تھا، اس کی زندگی میں جو تکلیف تھی، یہ جو رنج تھا، کہتے کہ چاند کی روشنی بھی اس کو دور نہیں کر سکی۔ ایز ہی میڈ ہز وے ٹورڈز دا ولیج، جب وہ گاؤں کی طرف جا رہا تھا، تو ڈبل سینس میں اس کے میننگ ہے، تو یہ ہے کہ جب وہ گاؤں کی طرف جا رہا تھا تو چاند کی جو روشنی تھی وہ اس کی زندگی میں جو اندھیرا تھا اس میں سے نہیں گزر سکی، اس کو چمکا نہیں سکی، اس کو روشن نہیں کر سکی۔ سیکنڈ سینس میں یہ ہے کہ جو اس کی زندگی میں جو دکھ آ چکا تھا، جو غم تھا، چاند کی روشنی اس کو دکھ کو، تکلیف کو، اس غم کو کم نہیں کر سکی۔ نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں اسکواٹنگ ڈاؤن ٹو ریسٹ، اور ایک جگہ جب وہ پہنچ گیا تو کہتے ہیں اسکواٹنگ ڈاؤن ٹو ریسٹ، وہ ریسٹ کرنے کے لیے وہاں ہی آرام کرنے کے لیے زمین کے اوپر بیٹھ گیا۔ ہی ریپ دی شاول اراؤنڈ ہم، اس نے اپنے ارد گرد چادر لپیٹ لی، وہ جو چادر گھر سے اپنی والدہ کی چادر لایا تھا وہ چادر اس نے اپنے ارد گرد لپیٹ لی۔ ہاؤ مینی ٹائمز ہی ہیڈ بریڈ ہز ٹیئر اسٹینڈ فیس، اور اس چادر جو اس کے پاس تھی نا، تو کہتے ہیں اس سے پہلے بھی اس چادر کے اندر وہ کئی مرتبہ اپنا آنسوؤں بھرا چہرہ چھپا چکا تھا۔ ہاؤ مینی ٹائمز ہیڈ ہی بریڈ ویسے کہتے ہیں دفن کرنے کو، یہاں ہے چھپانا، اس نے اس سے پہلے بھی وہ کتنی مرتبہ چھپا چکا تھا۔ ہیڈ ہوتا ہے جہاں ہیڈ آ جائے وہاں چکا تھا ہم یوز کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ مینی ٹائمز ہیڈ ہی بریڈ ہز ٹیئر اسٹین فیس، اس سے پہلے بھی وہ کتنی مرتبہ چھپا چکا تھا کس چیز کو، ہز ٹیئر اسٹینڈ فیس، آنسوؤں بھرا چہرہ، یعنی
آنسو اس کے چہرے کے اوپر سے نیچے جب وہ روتے روتے آ رہا تھا تو آنسو اس کے چہرے کے میں سے گزر کے نیچے جا رہے تھے، تو وہاں پہ ان آنسوؤں کا نشان بھی پڑا ہوا تھا چہرے کے اوپر نا. کہہ رہے کہ وہ نشان جو پڑے ہوئے تھے، یعنی آپ کو میں نے بتایا تھا اسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کسی چیز کا داغ پڑا ہو، کسی چیز کا نشان پڑا ہو، کوئی پینٹ وغیرہ لگا ہو، داغ لگا ہو. تو اب وہ داغ کسی کلر وغیرہ کا تو تھا نہیں، وہ اس کے آنسو جو بہتے تھے اس کے چہرے کے اوپر سے ان کا نشان تھا. اور اس نے اسے اس چادر کے اندر چھپا لیا. فیس ان دس سافٹ، اس نرم، سویٹ اسمیلنگ، خوشبودار، اچھی خوشبودار، جس میں سے خوشبو آ رہی تھی، فیبرک وہ چادر ہے جو فیبرک کی بنی ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں اس چادر کے اندر اس نے اپنے چہرے کو چھپایا. وہ چادر سافٹ بھی تھی، نرم بھی تھی، اور اس کے اندر سے بڑی اچھی خوشبو بھی آ رہی تھی. اور اس سے پہلے وہ یعنی کہ کئی مرتبہ اس کے اندر اپنے چہرے کو چھپا چکا تھا. وائل ہز مدر اسٹروکڈ ہز ہیئر، جب اس کی والدہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی تھیں یا آرام سے اس کے اوپر ہاتھ رکھتی تھیں، اینڈ کمفورٹڈ ہم، اور اس کو تسلی دیتی تھی. یعنی کہ اس سے پہلے پاسٹ میں جب اس کے فادر اس کو مارا کرتے تھے تو تب بھی وہ اسی چادر کے اندر اپنا چہرہ چھپاتا تھا، ایسے ہی روتے روتے. اور اس کی اس وقت والدہ زندہ تھی، تو اس کی والدہ کیا کرتی تھی، وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی آرام سے، اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی تھیں، اور اسے نا پرسکون کر دیتی تھی، اسے تسلی دیتی تھی. یعنی والدہ اس کے لیے سہارا تھی. تو اب اس کو وہ پرانی بات یاد آ رہی ہے. آدھا سینٹینس جو ہے یہ نیو ہے، مطلب کہ ابھی پریزنٹ کے بارے میں، اور یہ آدھا جو نیچے والا ہے نا، ہاؤ مینی ٹائم سے آگے، یہ اس کی پاسٹ میموری ہے جو اس کو یاد آ رہی ہے کہ پاسٹ میں بھی وہ اس چادر کے اندر کتنی مرتبہ اپنا چہرہ چھپا چکا تھا، جب وہ آنسوؤں والا چہرہ چھپا چکا تھا، اور اس وقت اس کی والدہ بھی زندہ تھیں، اور وہ اسے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتی تھیں آرام سے، اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی تھیں اور اس کو تسلی دیا کرتی تھی. ایک مرتبہ یہ تو میں نے ڈیٹیل میں سارا ود بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھا دیا ہے سارا پیراگراف. اب ہم نا اس کی محاورہ ٹرانسلیشن ایک مرتبہ کر لیتے ہیں. فل اسٹاپ ٹو فل اسٹاپ. The bright moonlight could not penetrate the darkness of Jack's world as he made his way towards the village. جب وہ گاؤں جا رہا تھا تو چاند کی چمکدار روشنی جیک کی دنیا کے اندھیرے میں سرایت نہیں کر سکی. Squatting down to rest, he wrapped the shawl around him. آرام کرنے کے لیے وہ دبک کر بیٹھ گیا، یعنی ایسے زمین کے اوپر بیٹھ گیا اور خود کو چادر میں لپیٹ لیا. How many times had he buried his tear-stained face in this soft, sweet-smelling fabric while his mother stroked his hair and comforted him. کتنی مرتبہ وہ اپنا آنسوؤں سے بھرا چہرہ اس نرم خوشبودار چادر میں چھپا چکا تھا، جب اس کی والدہ اس کے بالوں پر ہاتھ مارتیں یا پھیرتیں اور اس کو سکون دیتی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ویڈیو لیکچر جس میں آپ نے چیپٹر 1 کا پیراگراف نمبر 3 ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے. میں نے ڈسکس کیا، آپ نے سنا ہے اس کو، تو اس کو ایز اٹ از تیار کر لیجئے. اگر پھر بھی کوئی چیز اس میں رہتی ہے تو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کو 2-3 مرتبہ آپ سن لیں، تو انشاءاللہ چیزیں آپ کو اچھی طرح تیار ہو جائیں گی، اور فری ٹائم میں آپ ان کو پریکٹس بھی کریں. اور اس کا لنک کاپی کر کے اپنے تمام فرینڈس کو جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں انہیں بھی سینڈ کر دیں تاکہ وہ بھی اسے سن لیں. اور اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا تو پھر بھی آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.